اس بات سے ضرور اندازہ لگا سکیں گے کہ پردیس میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان مشکلات کے باوجود انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، انسان کو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اپنے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاک شو کی طرف، جس میں آج احسان اللہ خان صاحب حالات حاضرہ پہ اپنے چند صحافی حضرات کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاک شو کی طرف۔ مہمان موجود ہیں، ان مہمانوں میں تینوں کے تینوں جو ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں وہ تینوں کے تینوں ہی صحافی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونان میں جس طریقے سے صحافیوں نے ترقی کی، جس طریقے سے شعبہ صحافت کے اندر ترقی ہوئی، اخبارات نکلے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اور اسی طرح صحافتی دوسری ایکٹیویٹیز بھی جاری ہے، میں چاہوں گا کہ یونان میں موجودہ مسائل پر اور انٹرنیشنل یورپین لاز کے اوپر بھی ہمارے یہ صحافی ہم سے گفت و شنید کریں گے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یونان میں صحافت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے ان مسائل کو حل کرنے میں۔ تو میں سب سے پہلے تعارف کراتا ہوں ہمارے سینئر صحافی جناب بدر مرزا سندھو صاحب کا، چیف ایڈیٹر ہیں پاکستان ٹائمز کے، اس سے پہلے دیس پردیس کے چیف ایڈیٹر تھے۔ ساتھ ہمارے موجود ہیں پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے جناب شاہد گمن صاحب، بہت ہی پیارے ہمارے دوست ہیں، اور پاکستان سے یونان کی صحافت کو وہاں سے ریموٹ سسٹم کے ذریعے یہاں پر وہ شمولیت کرتے ہیں، بہت سارے اخبارات میں معاونت فراہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایتھن ایکسپریس کے سینئر ایڈیٹر جناب میاں بخار احمد لادیاں، جن کی بہت ساری خدمات اس حوالے سے ہیں کہ صحافیوں کے اندر اگر یہ دیکھا جائے کہ کون صحافی جو ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے، یہ ایکٹیویٹیز اس کی بہت زیادہ ہیں، تو ان میں سر فہرست میاں بخار احمد لادیاں کا نام آتا ہے۔ تمام معزز مہمانان کو ماوچت اس پروگرام میں تکبیر ٹی وی کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بدر صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ گزشتہ دنوں آپ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے بیلجیم تشریف لے گئے تارکین وطن کے حوالے سے، میں چاہوں گا ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا کانفرنس تھی اور اس میں کیا اقدامات ہوئے۔ جی سب سے پہلے تو میں قیام تکبیر ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے موقع دیا۔ چند دن پہلے برسل جانا ہوا، جس کا سارا رینج پاسوک حکومت کی طرف سے تھا، جنہوں نے ایمیگرینٹس کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام جو تھا یورپین یونین کا وہ ارینج کیا تھا، اور فرسٹ ٹائم تھا یہ کہ کسی بھی کنٹری سے ایمیگرینٹس باقاعدہ طور پہ براہ راست جو یورپین یونین میں گئے اور انہوں نے اپنے مسئلے مسائل کو وہاں پہ جا کے ڈسکس کیا۔ تو یونان کے کون سے مسائل کو آپ نے ڈسکس کیا وہاں پر، یا آپ نے بتایا ان کو، یہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ یونان میں کیا مسائل ہیں تارکین وطن؟ یہ 24 رکنی وفد تھا، جس میں میں نے بحیثیت جرنلسٹ شمولیت کی تھی اس میں، اور ہمارے ساتھ گریک کے ایک دو جرنلسٹ تھے، اور باقی مختلف ممالک کی کمیونٹیز کے جو صدور یا نمائندے تھے وہ ان میں شامل تھے، اور سب نے ایک ایجنڈے پہ جیسے یہ ایمیگرینٹس کے حوالے سے پولیٹیکل اسائلم کا ایشو سب سے زیادہ ہارٹ ایشو ہے ان دنوں پورے یورپ میں، اس پہ جو گفتگو تھی یورپی کمشنر برائے ایمیگرینٹس کے ساتھ، اور ریلیجس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اور ایمیگریشن جو ایک ضرورت ہے سب کے لیے ایمیگرینٹس کے لیے انٹیگریشن کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے۔ تو اس میں کوئی اچیومنٹ آئی، کوئی فیصلے ہوئے، کچھ اقدامات ہوئے، کچھ ہوا، یا صرف گفت و شنید تک محدود رہا؟ دیکھیے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ ہماری ایک کہہ کہ ایز اے مطالعاتی گیسٹ کہہ لیں، انہوں نے یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ تھی 736 جو ہیں اس کے ممبر ہیں، آل اوور یورپین یونین کنٹریز ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے میں ویلکم کیا اور تالیاں بجائیں، اور تمام کنٹریز کا نام لے کے ہمیں چلیں ہم اس مسئلے پر بات چیت کریں گے مزید کہ کیا کیا اچیومنٹس اور کچھ ایسے مسائل بھی ہیں بدر صاحب کہ جن پر اب تک ہمارے کمیونٹی کابرین نے فوکس ہی نہیں کیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ شاید گمن صاحب آپ سے کچھ بات چیت کی جائے، آپ کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں ہم یونان تشریف لانے پر، آپ پاکستان سے آتے ہیں، اکثر ہمارے بڑے اچھی دوستی ہے آپ کے ساتھ، تمام صحافیوں کے ساتھ یونان کے، اور آپ کے جو خدمات ہیں اخبارات کے لیے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم آپ کو دلی خوش آمدید پیش کرتے ہوئے صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ چونکہ آتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یونان میں کس طرح کے مسائل اس وقت تارکین وطن فیس کر رہے ہیں، بطور پاکستانی برادری، آپ دوسروں کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، پاکستانی برادری کو جو مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کے اندر سر فہرست میں کہہ سکتا ہوں کہ بے روزگاری، اس کے بعد اغوا برائے تاوان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا وہ، اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پر آ کر ڈسہارٹ ہو کر واپس پاکستان جا رہے ہیں،
تو آپ کس نظر سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان تینوں معاملات کا کس طرح سے حل دیکھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ احسان اللہ خان صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. میرا یہ دوسرا ٹور ہے اور میں پہلے جب یہاں آیا تھا تو یہاں مجھے ایک مہمان کے طور پہ، لیکن اس بار میں یہاں کا باسی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، اور مجھے خود ایسا ہو رہا ہے کہ میں بڑی دیر سے یہاں رہ رہا ہوں. دوسری رہی بات تارکین وطن کی، تو پاکستان میں اور یونان میں اس کی صورتحال جو اپوزٹ ہے. یہاں آ کے ماحول کا چینج پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ادھر یہ ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. صحافت کے لحاظ سے یہاں کے اخبارات میں جو ڈسکس ہوتی ہیں نا چیزیں، وہ پاکستان تک نہیں پہنچتی. نہ پاکستان کا کوئی اخبار یونان کے یہ مسائل ادھر شائع کرتا ہے. یہاں کے اخبار یہاں تک ہی رہ جاتے ہیں اور تارکین وطن کے مسائل اعلیٰ حکام تک نہیں یہ پہنچتے. تو آپ کو کرنا چاہیے نا، آپ وابستہ ہیں پاکستان سے بھی، اخبارات سے. پچھلے جب 28 مارچ کا یہاں پروگرام ہوا تھا تو ملک جمیل اوان صاحب نے کہا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جی آپ کے اخبارات کو میں اسلام آباد کے ایوانوں میں پہنچاؤں گا، آپ مجھے یہ کر دیں گے، میں وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا. ساری بڑکیں وہاں تک. یہ صرف ملک جمیل اوان کی نہیں تھی، آج تک جتنے بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ایکٹنگ منسٹر بھی جو آئے ہیں، جو موجود ہیں سروس میں، انہوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور پھر جا کر انہوں نے صرف وہی کیا، یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی برادری کو جو 3 مسائل جن کا میں نے ڈسکس کیا، یہ تو چلے اخبارات کا، تو یونان میں کس طریقے سے صحافی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جو لوگ دل برداشتہ ہو کر خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، جو لوگ دل برداشتہ ہو کر 7-7 8-8 لاکھ روپے جو لگا کر آ رہے ہیں وہ ضائع کر کے واپس بھی جا رہے ہیں، اور جو لوگ ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے صحافی اپنا کردار ادا کریں کہ ان کو حوصلہ مل سکے یا وہ ان چیزوں کو فیس کر سکے؟ یہاں کے صحافیوں میں اتفاق اتحاد ہے بہت زیادہ ہے. یہاں کے صحافیوں کو چاہیے کہ اپنی پاکستانی برادری کو جو مسائل کا شکار ہے اس کو پہلے ہائی لائٹ کریں، پہلے صفحے پہ اس کو ہائی لائٹ کریں. اور دوسرا یہاں کے جو کمیونٹیز ہیں، وہ آپ کے صدر جو مختلف بڑے سوسائٹیز ایسوسیشنز ہیں یہاں کے، یہ جو صرف سیاست چمکا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر حکام تک، امبیسیڈر تک یہ ایسی ایک چین بنے کہ یہ ان اخبارات میں جو ہمارا تو کردار ہے کہ ہم زبانی تو نہیں کسی کا مسئلہ بیان کر سکتے، ہم تو لکھیں گے. ان اخبارات میں جو یونان میں چھپتے ہیں اخبارات، یہاں میں جو مسئلہ چھپے اس کو امبیسیڈر تک ایک چین ہو اور وہ بندے اس مسئلے کے حل کے لیے. امبیسڈر تک تو شاید صاحب چین ہے، کیونکہ تمام اخبارات امبیسڈر کی ٹیبل پہ جمعرات کو چلی جاتی ہیں، جمعے کو چلی جاتی ہیں. لیکن ٹیبل پہ پڑے رہنا تو اس پہ عمل درآمد تو نہیں نظر آ رہا نا. نہیں تو عمل درآمد تو انہوں نے کرنا نا، صحافی تو نہیں کر سکتے عمل درآمد. تو اس میں پھر صحافی کا کردار تو یہ ہے نا کہ اپنے اخبار میں ہائی لائٹ کرے اور اس کو ذاتی طور پہ کیسے کرے گا کہ اخبار کے علاوہ کوئی آج تک ایسا صحافی تو نہیں کہ لکھنے کے بغیر وہ پیدل جائے اور کسی بیوروکریٹس یا کسی سیاستدان کو کہے کہ جناب یہ ہمارے مسائل پہلے حل. میاں وقار صاحب آپ یہ فرمائیے کہ جس طرح شیخ صاحب نے بتایا کہ صحافیوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے اور ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچانا ہے. چونکہ یونان میں اعلیٰ ترین ہمارے جو حکام ہیں وہ سفیر صاحب ہی ہوتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے اخبارات نکلتے ہیں یا آپ کی بھی جو اخبار ہیں، ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں یا کسی وجہ سے ہم اسے پس پشت اس چیز کو ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ پہلے تو تکبیر ٹیلی ویژن کا کہ پہلی دفعہ میں تکبیر پہ آیا ہوں. رہی بات ان والی کے ہائی لائٹ کریں، تو بعض ایسے مسائل بھی ہیں جو ہم لگاتار ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی داد درسی کے لیے کم ہی شخصیات ہیں سماجی جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا کہ وہاں تک پہنچے. اغوا برائے توان والے ہم کیسز میں زیادہ انوالو ہیں، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات، ساری اخبارات میں یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں، اور اس میں ایک جملہ خاص طور پہ ہم لکھتے ہیں بے چینی اور خوف کی لہر. تو خوف کی لہر کے لیے پریکٹیکل بھی آپ کسی علاقے میں بھی جا کے اکیلے شخص سے رستہ پوچھنے کی کوشش کریں، وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا. کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا، اسٹاف پہ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا. اور بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں لوگ بڑے کہ خدا رہا کہ پولیس جاتے ہوئے بتا کے جانا. اور ہم بھی لکھ رہے ہیں اس بارے میں، لگاتار لکھ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو اطلاع دیں. کسی کے وہ ٹرسٹ والی جو فضا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ لین دین، وہ محبت. یونان ایک مثالی یورپین یونین کا ایک ملک ہے، لیکن اگر اس طرح کی فضا لگاتار ہوتی رہی